لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ میڈیکل کے شعبے میں جائیں اور اس کی اتنی مصروف پریکٹس کے بعد کس طرح سے شاعری کے لیے وقت نکالتی ہیں. یہ سوال مجھ سے ہر بندہ ہی کرتا ہے. تو اس کی عرض ہے کہ میں اپنی پروفیشنل ذمہ داری میں سے شاعری کو وقت نہیں دیتی ہوں، بلکہ کام کے دوران راستہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوچ میرے ذہن میں آتی ہے یہ چیز لکھوں، لیکن میں وہاں پہ کام ایسا کر رہی ہوں میں نہیں دیکھ سکتی اور وہ ڈر جاتا ہے. اور جب مجھے لکھنے کا ٹائم ملتا ہے تو میں اس کیفے سے نکل چکی ہوتی ہوں. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ شاعری کیوں کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دے دیا ہے. شاعری میرے ذات کا اظہاریہ ہی نہیں بلکہ شکست و ریت کا شکار ہونے والے اس معاشرے کا لوگوں بھی ہے. رب نے مجھے رشتہ کی مسیحائی کو لوگوں کی خدمت کے لیے عطا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی روح کی مسیحائی کے لیے مجھے شاعری کا تحفہ دیا. یہ قلم کی مسیحائی ہی ہے جو میری تنہائی میں روشنی کے لیے چلاتی ہے اور میری روح کا رب سے خوبصورت تعلق جوڑتی ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنی کسی سوچ کو کسی جذبے کو لفظوں کا روپ دیتی ہوں. مجھے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے زمانے بھر کی ساری محرومیاں اور زخم خندیلیں بن کر میرے دل چاندنی کر رہے ہیں. یقیناً اس کیفیت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ میرا تعلق جس مٹی جس علاقے جس قبیلے سے ہے اس میں ایک شاعرہ کا کردار کو زندہ رکھنا بہت بڑی بات ہے. مجھے اس بات کا تو پورا حق ہے کہ میں لوگوں کے شکوے کروں، اپنا وقت ضائع کروں، شاپنگ کروں، خوب خرچ کروں، لیکن سوچوں نہیں. مجھے اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ان تمام ترکاتوں اور آپ کی امید کے باوجود بھی اگر میں لکھ رہی ہوں تو اس لیے کہ لکھنا میرے لیے زندگی کی علامت ہے اور زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے اور سانس لینے کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سب کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ درد میرا بیان ان سے کب ہو سکا، شیر خاموش تھے، شاعری چپ تھی.